السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو آپ کے اس ضلع میں بہت آنا جانا ہوتا ہے، لیکن آج آپ کی اس محفل میں میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے سعادت ہے کہ آج ادھر حاضری ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ یقیناً دیکھیے اتنا وقت گزر چکا ہے اور عشاقوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور جم کر بیٹھے ہیں، یقیناً عشق محبت ہے۔ اللہ تعالی حضرت شاہ جی کو بھی سلامت رکھیں، ان سے مزید دین کا کام لیں، کا سایہ آپ کے سروں پر ہمارے سروں پر سلامت رکھیں۔ کتنی محبت کے ساتھ اس محفل کا انعقاد ہوتا ہے، یہ یقیناً آپ کی محبت ہے جو مجھے کھینچ لائی ہے، وگرنہ مسلسل اسفار کی وجہ سے بے آرامی ہے اور طبیعت بہت بوجھل سی ہے۔ اسی لیے میں نے بھائی جان سے بھی گزارش کی ہے، ان کا بڑا پن ہے، یہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک کلام سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نعت کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کو، لیکن لغت میں لفظ نعت سے مراد کسی کے وصف بیان کرنا، کسی کے اوصاف بیان کرنا۔ قربان جائیں اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ تو اوصاف حمیدہ کا نمونہ ہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ، ایسے نہیں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ کلام ایک پڑھنے لگا ہوں، اس میں ایک جملہ آتا ہے، میرے سرکار کے گیسو، گیسو کہتے ہیں بال کو۔ اب کلام سماعت کیجئے گا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، وگرنہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، لوگ کہاں کہاں نہیں مصروف، کیا اس سے بھی خوبصورت کوئی مصروفیت ہو تو بتلائیے۔ جب ہمیں یہ موقع فراہم ہوا ہے، اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب اور ان کے یاروں کا ذکر سننے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے، تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ ایسے خاموش رہ کر تو نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیے گا، سبحان اللہ کہتے رہیے گا، اور اپنے نام کا جنت میں درخت لگاتے رہیے گا۔ دعا بھی فرمائیے، اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، آغاز کر رہا ہوں۔ میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے، عروج حسن سے آگے، میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے، میرے سرکار کے گیسو، نہ گھنگرا لے نہ بالکل سیدھے، وہ گیسو خمیدہ ہے، نہ گھنگرا لے نہ بالکل سیدھے، وہ گیسو خمیدہ ہے، گھنے اور رنگ میں کالے، میرے سرکار کے گیسو، گھنے اور رنگ میں کالے، میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے، میرے سرکار کے گیسو، میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا، زمین بار چومے، میرے سرکار کے گیسو، زمین بار ہاتھوں میں میرے سرکار
گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو. اور اب شعر سنیے گا. ملائک حور اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے. ملائک حور اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے. کب سوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو. سوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسو. سبحان اللہ. اور مجھے یقین ہے جیالوں کی سرزمین پہ میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں اور صحابہ کے دیوانے نبی کی محبت کا عالم لے کر یہاں آئے بیٹھے ہیں. 2 اشعار پڑھنے لگا ہوں اور اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دونوں اشعار آپ کے دل میں اتریں گے. لیکن ان اشعار کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے یاروں کی محبت کو دل میں رکھ کر سنیے گا. کیا پیار تھا. پیار دیکھیے. شعر سنیے. نبی کے سو ترشواتے نبی کے سو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر. نبی کے سو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر. زمین پہ گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو. زمین پہ گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو. اور اب شعر سنیے گا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اچھے سے بھی پوری محبت چاہتا ہوں. کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں سترہ بال 17. کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں صحابہ شوق سے گنتے میرے سرکار کے گیسو. صحابہ شوق سے گنتے میرے سرکار کے گیسو. اور بڑا ہی جاندار شعر ایک جرت کرنے لگا ہوں. سنیے گا. عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر یہ پوچھوں گا. عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر یہ پوچھوں گا. کیا کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو. کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو. انس نے یہ وصیت کی زبان کے نیچے رکھ دینا. کیا بات ہے, کیا بات ہے,
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا، مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے گیسوں، مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے گیسوں، اور روجے حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ جی کا حکم ہے، ایک کلام میں نے پڑھنا ہے۔ ایک حکم کی تعمیل تو میں نے کر دی، حضرت نے فرمایا آپ نے کھڑے ہو کر بھی سنانا ہے۔ اب اگر میں حضرت سے اجازت لے لوں بیٹھ کے پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ جزا دیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی روٹین میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، چونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہمارے دلوں کے راز جانتی ہے۔ لیکن ایک دعا کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو خدا کبھی نہ موڑتا، سنیے مانگ بھی کس کو رہے ہیں۔ بڑی معزز فرمائش ہے، اور خاص طور پر تو ہمارے پاکستان کا عظیم نام جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو روشن کیا ہے، بغداد ساؤنڈ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کی نظر بھی جس پروگرام میں ہم کبھی اکٹھے ہوں تو حضرت کی بھی فرمائش ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیے اللہ کے نبی اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ جب دو مصرے سماعت ہوں تو پتہ چلنا چاہیے اس شریف کی دھرتی پہ پڑے گئے تھے، دیوانوں نے سنے ہیں۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں، ہوندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، ہوندا دو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ اور ختم نبوت کے دیوانوں، ختم نبوت کا کام کیوں ضروری ہے؟ شعر سنیے گا۔ کملی والے دے تینوں جیڑا چھڑ دے وے، کملی والے دے تینوں جیڑا چھڑ دے وے، رل دیاں اس نو در پتھر ویکھیا، رل دیاں اس نو در پتھر ویکھیا، در پتھر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، کملی والے دے تینوں جیڑا چھڑ دے وے، رل دیاں اس نو در بدر ویکھیا، سبحان اللہ۔ اب آ گئی ہے باری اپنا ذوق دکھانے کی،
تیار ہے نا انشاءاللہ؟ پہلا شعر ملاحظہ کیجئے، اور جب یہ شعر ختم ہو آخر تک جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اور سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا۔ کیا ہی عمدہ شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ ڈنگتے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، ڈنگتے ڈنگ کھا کے بھی یارو ڈٹے آرے آ، یارے غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا، یارے غارے وے نہیں بو بکر ویکھیا، مصطفیٰ دی تو آدھا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جیتے گھر وچ سبحان اللہ۔ جدوں تک تسی نہیں بولو گے میں اگلا شعر نہیں پڑھاں گا۔ سب کی آواز آئے، جیتے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، جیتے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا، او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا، مصطفیٰ دی تو آدھا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا، جنگ خیبر دے وچ کافراں آکھیا، کدرے حیدر جیانا بشر ویکھیا۔ جتنا جاندار شعر تھا نا اتنی جاندار صدا نہیں آئی۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرمائے۔ ایک شعر پڑھنے لگا ہوں اور میں یہ شعر مائک سے ہلکا سا پیچھے ہو کے پڑھوں گا، ان سپیکروں سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے، جتنا جاندار شعر اتنی جاندار صدا ہو۔ سنیے گا، جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، جوش وچ آ گئی ذوالفقار علی، ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا، ڈگدا پیراں چ مرحب دا سر ویکھیا، مصطفیٰ دی تو آدھا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی، دین حق نو جدوں سی ضرورت پئی، کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا، کربلا وچ علی دا جگر ویکھیا۔ اور بیٹیوں والو بیٹی کی قدر دیکھیے گا، جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے، جیدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے، بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا، بخت زہرا بہت معتبر ویکھیا،
مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سبحان اللہ۔ لفظ معتبر کے ہی اختتام پر ایک شعر مزید سنیے، دو اشعار ایسے ہیں جو میں صرف آپ ہی کے لیے لایا ہوں، اور آپ تو ماشاءاللہ مہمان نواز لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے مجھے نوازتے ہیں، سبحان اللہ کی صدائیں گونجنی چاہیے۔ سنیے پہلا مصرع، جدی تطہیر دے، جدی تطہیر دے خود خدا بولیا، جدی تطہیر دے خود خدا بولیا، رتبہ عائشہ معتبر ویکھیا، رتبہ عائشہ معتبر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، گلی گلی نگر نگر۔ ارے نہیں، ایک شعر پڑھنے لگا ہوں اور اس شعر کے بعد حضرت سے گزارش کروں گا کہ یہی نعرہ بلند کریں، پھر عمر عمر کی صدائیں ایسی گونجے کہ پتہ چلنا چاہیے، آسمان فلک دیکھیں عمر عمر کی صداؤں کو۔ سنیے شعر، سارے شیطان سارے شیطان نستے عمر پاک تو، سارے شیطان نستے عمر پاک تو، اج بھی نسدا، اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا۔ عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ایمان بلیسی ہر کوئی کہنا بلیسی، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ثنا خان مصطفیٰ حافظ حسن افضال صدیقی صاحب۔ فرمائشیں تو بہت ساری ہیں اور مہمانان گرامی کی بھی ایک لمبی فہرست موجود ہے، ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں، ایک نیا کلام ہے، بس آخری دو تین اشعار اور پھر آپ سے اجازت۔ پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، ایسے نہیں سبحان اللہ۔ دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، جنتا وچ ہوون گے اکرام بڑے آلہ، جنتا وچ ہوون گے اکرام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، او جام بڑے آلہ، انعام بڑے آلہ، میرے سوہنے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں، میرے سوہنے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں، اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں، دلدار جیا کوئی نہیں، من ٹھار جیا کوئی نہیں۔ دونوں ہاتھ
ہاتھوں کو بلند کیجئے اور بھرپور جواب دیجئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ابھی آپ نے ایک مصرع سماعت کیا, تھوڑی سی کم. ابھی آپ نے ایک مصرع سماعت کیا, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ دونوں جہانوں میں سرکار جیسا کوئی نہیں. ابھی دھرتی کی بات ہوئی ہے, اب عرشوں کی بات ہونے جا رہی ہے. ملاحظہ فرمائیے. معراج دی شب رب نے دیدار کرایا سی, معراج دی شب رب نے دیدار کرایا سی. سب حور ملائک نو اللہ فرمایا سی, سب حور ملائک نو اللہ فرمایا سی. عرشاں تے کوئی سونا میرے یار جیا کوئی نہیں, عرشاں تے کوئی سونا میرے یار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. میری حاضری کا یہ آخری شعر اور آپ سے اجازت. ایک سبحان اللہ تو شاعر کے لیے بھی بنتی ہے. یہ کلام لکھا ہے ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی وسیم شہزاد صاحب نے, اٹک سے جن کا تعلق ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور پھر آپ سے اجازت. اصحاب محمد دے سب شانہ والے نے, اصحاب محمد دے سب شانہ والے نے, رضی اللہ عنہم دی پہچانا والے نے, رضی اللہ عنہم دی پہچانا والے نے. ابو بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں, ابو بکر عمر عثمان کرار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں, دلدار جیا کوئی نہیں, من ٹھار جیا کوئی نہیں. اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. آخر میں سب شامل ہو جائیے, نعرہ لگائیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت